ہائی گائز، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. سو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم جو ایگو از دا اینیمی ہم نے بک اسٹارٹ کی ہوئی تھی اس کی سمری کر رہے تھے. اس کے 4 پہلے لیسنس ہو گئے تھے اور آج ہم اس کا 5th لیسن سے آنورڈ اسٹارٹ کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو. سو گائز، اس کا جو 5th لیسن ہے اس کا نام ہے فالو دی کینوس اسٹریٹجی. سو اس کے اندر جو مین لیسن ہے 2-3 چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتی ہوں. اینڈ دا فرسٹ ون از دیٹ آتھر سیز دیٹ یو ہیو ٹو بیکم این اینٹیمبولو. اینٹیمبولو ایک ٹرم ہے جو آتھر نے یوز کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹیمبولو از بیسیکلی اے پرسن who clears the path for his patron. So you have to become that person جو کہ دوسروں کا پاتھ کلیئر کرتا ہے without taking the credit. It's not compulsory when you're in the start of your career. So it's not compulsory کہ آپ کو ہر چیز کا کریڈٹ ملے. So many a times it's very good opportunity کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز لرن کر لیں اور اس کا کریڈٹ بے شک کوئی اور لے لے. اینڈ یو شوڈ ناٹ گیٹ offended on that. سو ایک اور لیسن جو ہے وہ یہ ہے بیکم اے رائزنگ اسٹار وداؤٹ تھریٹننگ اینی ون. سو اس کے اندر ایک ایگزامپل آتھر نے دی ہے بل بیلچک کی. سو ہی واز اے فٹ بال پلیئر اینڈ ان کی ایگزامپل انہوں نے یہ دی ہے کہ وہ اپنے کوچ کو جب بھی کوئی ایڈوائس یا فیڈ بیک دینا چاہتے تھے تو وہ پرائیویٹلی دیتے تھے تاکہ وہ اپنے سپیریئر کی ایگو کو ہرٹ نہ کر دیں، وہ انہیں افینڈ نہ کر دیں. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹپ فار آل آف اس کہ جب بھی ہمیں اپنے ٹیچرز اپنے مینٹورز کو کوئی سجیشن دینا ہوتا ہے تو ہم اسے پبلکلی نہ کریں. بے شک ان دا اینڈ اس سجیشن پہ ایکٹ کرنے کا کریڈٹ ان کا ہی ہوگا، لیکن یو ول لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام دیٹ مینٹور ایز ویل. لیکن جب آپ ان کی ایگو کو اوفینڈ کریں گے سو یو مے لوز اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. یو ہیو ٹو ہولڈ یور سیلف بیک اینڈ گیو ادرز دا کریڈٹ فار دا ورک یو ہیو ڈن. سو دس واز اندر لیسن. ایک اور چیز آئی وانا سے اٹ ہیئر کہ ایک کانسیپٹ ہے ایبنڈنس مائنڈ سیٹ کا. اینڈ ایبنڈنس مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی سکسیسز سے تھریٹن نہیں ہوتے، آپ کسی اور کی سکسیس سے انسیکیور نہیں ہوتے. یو نو کہ نیچر ہیز اے لاٹ آف اسٹف ٹو گیو ایوری ون ایوری تھنگ، کہ ہر بندہ جو ہے وہ ابنڈنٹلی ہر چیز اچیو کر سکتا ہے. ایک اور بندے کی سکسیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے فیلئر کے چانسز انکریز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو اف یو آر primarily temporarily giving others credit for the work you have done, it's perfectly fine. You will eventually get the credit yourself with the passage of time. So I wanna again quote a paragraph here that says ke greatness comes from humble beginnings. It comes from grunt work. It means you are the least important person in the room until you change that with results. Imagine if for every person you met, you thought of some way to help them, something you could do for them, and you looked at in a way that entirely benefited them, not you. So اس کے اندر آتھر ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر پوائنٹ پہ دوسروں کو ہیلپ کرنے کی اپرچونیٹیز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ دوسروں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو کینوس اسٹریٹجی کا یہ ہے کہ شروع میں اگر آپ کو کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑ بھی رہے ہیں تو اس سے اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گیو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ ایک لانگ ٹرم گول کی طرح دیکھیں، ایک ایسی چیز جو کہ ان دا لانگ رن آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. سو اس چیپٹر کے ایسنس یہ تھا. اب جو ہے ہمارا سیکنڈ لیسن ہے اس ویڈیو کا سیکنڈ اور اوور آل 6، دیٹ از ریسٹرین یور سیلف. سو ریسٹرین یور سیلف کے اندر آتھر نے ایک بلیک بیس بال پلیئر کی ایگزامپل دی ہے جن کا نام تھا جیکی رابنسن. سو ہی واز ویری امپلسو پرسن ایٹ دا بگننگ آف ہز کریئر، لیکن آفٹر دیٹ ہی ڈیسائیڈیڈ کہ ہی بیسیکلی فاؤنڈ اے مینٹور نیمڈ ایز ریکے. سو انہوں نے جیکی رابنسن کو کہا کہ ہی وانٹیڈ اے مین ود گٹس not to fight back، کہ he wanted a player جو کہ لانگ رن کے بینیفٹس کو دیکھے اور جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ارج کرتی ہیں کہ آپ فائٹ بیک کریں
اس ارج کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. سو جیکی رابنسن چینجڈ ہمسیلف اوور ٹائم. اور آئی واننا ریڈ الاؤڈ اے لائن. Jackie's path called for him to put aside both his ego and in some respects his basic sense of fairness and rights as a human being. So basically انہیں بہت زیادہ humiliate کیا جاتا تھا because of being black. So we know that it has happened for a long period of time in our own world. So this happened with him, lekin he always ignored those people and he continued to work for him and work for his own success tirelessly. So main lesson اس کا یہی ہے کہ you have to ignore all the nonsense. ایک اور جو لائن ہے اس بک کی, I wanna read it aloud. When you want to do something big and important and meaningful, you will be subjected to treatment ranging from indifference to outright sabotage. Count on it. Plus, those who subdued their ego understand that it does not degrade you when others treat you poorly. It degrades them. So, subdue کرنے کا مطلب ہوتا ہے absorb کر دینا یا کنٹرول کرنا. So, author says کہ جو لوگ اپنی ایگو پہ کنٹرول رکھ لیتے ہیں وہ اوور ٹائم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جب کوئی برے طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے تو یہ چیز آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرتی, یہ اس بندے کو ڈیگریڈ کر رہی ہے جس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ایسا ہے. سو ایک اور چیز جو کہ دیٹ از مائی فیوریٹ لائن فرام دس چیپٹر. آر اون پاتھ وٹ ایور وی اسپائر ٹو ول ان سم ویز بی ڈیفائنڈ بائی اماؤنٹ آف نان سینس وی آر ولنگ ٹو ڈیل. سو بیسیکلی اگر آپ ہر چیز کے اوپر ایموشنلی ریئیکٹ کریں گے تو اٹ از ویری بیڈ فار یور اون ایموشنل ویل بینگ. اگر آپ ہر چیز سے ڈسٹریکٹ ہونے لگ جائیں گے, ہر برے کامنٹ سے, تو آپ اپنے جس چیز کے اوپر آپ فوکسڈ ہیں, جس چیز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اس سے ڈسٹریکٹ ہوں گے. سو اس چیپٹر کا جو ہے وہ مین لیسن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے ہر ڈسٹریکشن کے اوپر امپلسو نہیں ہونا. اگر کوئی آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہے, آپ کو وربلی ابیوز کر رہا ہے, یو ہیو ٹو اگنور دیٹ پرسن آل ٹوگیدر اینڈ یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ ون تھنگ جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یا جس کو اچیو کرنے کا آپ کا ایم ہے. اوکے گائز, سو اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہی 2 لیسنس کور کرنے تھے. ابھی ہم اسپائر سیکشن میں ہیں اور ہمارے پاس آئی تھنک 4 اور لیسنز رہتے ہیں اسپائر سیکشن کے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پارٹ سکسیس ہے اور اس سے اگلا فیلئر ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. گڈ بائے.